اخبار والے اخباروں میں لکھنے میں لگ گئے، کسانوں نے اپنی بساط کے مطابق اس تحریک میں حصہ لیا، مختلف برادریاں، وہ چاہے جاٹ ہوں، چاہے او بی سیز ہوں، چاہے شیڈول کاسٹ کے لوگ ہوں، چاہے شیڈول ٹرائب کے لوگ ہوں، انہوں نے محنت کی، گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو کچھ سمجھایا، اور اس نصب العین کے لیے ایک اچھی خاصی تعداد کے مردوں اور عورتوں نے، انٹلیکچوئلس نے، نوجوانوں نے، عام لوگوں نے، اسکول اور کالج کا چلانے والے مینجمنٹ کے لوگوں نے، سب نے اس نصب العین کے لیے کام کیا، اور آج وہ اپنے آپ کو اس گول اور نصب العین کے بہت قریب پا رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں نے اپنا کوئی اجتماعی نصب العین نہیں بنایا۔ کیا میں آج آپ سے امید کروں کہ آپ آج کے بیان کو ہزاروں پچھلے بیانوں کی طرح واعظ کی طرح سن کر اور آمین کہہ کے چلے جائیں گے؟ اگر یہ بات ہے تو میں آپ کا بھی وقت برباد نہیں کرنا چاہتا اور اپنی بیمار صحت پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ کیا ارادہ ہے آپ کا؟ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میں جوش ہے تو کھڑے ہو کر جواب دیجیے، کیا آپ آج کی بات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں بہت دکھے درد کے ساتھ، بہت دکھے دل کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں۔ ہمارا نصب العین، ہمارا قومی مقصد قرآن نے پہلے دن سے متعین کیا ہوا۔ کچھ جوشیلے مسلمان یہ سمجھ رہے ہوں گے اس وقت نوجوان کہ میں اپنا قومی مقصد یہ بتاؤں گا کہ ہمارے ملک میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کچھ جوشیلے نوجوان، یہ پٹھانوں کا شہر ہے، ہرگز نہیں، یہ قرآن کا بتایا ہوا مقصد نہیں۔ کان کھول کے سن لیجیے، قرآن مجید حکومتوں اور اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں اتارا گیا۔ رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی حکومتوں کا تختہ پلٹ کر حکومت اور ستہ پر قابض ہونے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ یہ الزام تو دشمن ان پر لگاتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت بھی اپنی جہالت کی وجہ سے، قرآن کو براہ راست نہ سمجھنے کی وجہ سے یہی مقصد سمجھنے لگے۔ میں 2 آیتیں پڑھتا ہوں، علماء بیٹھے پوچھئے ان آیتوں کا کیا مطلب ہے۔ قرآن نے کہا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ قرآن نے کہا ہم نے سارے نبیوں کو جو بھیجا، معجزے اور بہت واضح دلیلیں، کھلی ہوئی تعلیمات، کتاب اور ترازو دے کر جو بھیجا، اس کا مقصد صرف ہمارا ایک ہے، سب نبیوں کو بھیجنے کا، تاکہ تمام لوگ انصاف قائم کریں۔ قرآن نے کہاں کہا کہ اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے ہم نے رسولوں کو بھیجا؟ اگر یہ مقصد ہوتا تو کامیاب حضرت نوح علیہ السلام نہیں تھے، حضرت ادریس کامیاب نہیں تھے، حضرت شیس کامیاب نبی نہیں تھے۔ ہمت تو کہو کہ یہ انبیاء ناکام تھے۔ دوسری آیت جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم ایک بڑی بہترین قوم ہو، امت بنائی گئی ہو، اور تمہیں ہم نے کیوں پیدا کیا ہے؟ تمہارا نصب العین کیا ہے؟ تم کو صرف مسلمانوں میں کے لیے کام کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یا اخرجت للناس، ساری دنیا کے انسانوں کی ہر پہلو سے ترقی کے لیے تم کو ہم نے بہترین امت بنایا؟ تمہارا نصب العین انسانی برادری کی خدمت ہے۔ اور آگے کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا اصل کام، تمہارا اصل مشن یہ ہے کہ تم اچھے کاموں کو پھیلاؤ۔ عجیب بات، معروف کسے کہتے ہیں؟ معروف کہتے ہیں وہ بھلائیاں، وہ اچھے کام جو انسانی فطرت، سب انسانوں کی فطرت جن کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اس میں کون سا اختلاف کا لفظ ہے؟ کون سا کسی قوم کے اوپر غالب آنے کا لفظ ہے؟ وہ چیزیں پھیلاؤ جن کو سب مانتے ہیں، سب احترام کرتے ہیں، معروف، بھلائیاں، نیکیاں۔ خاندانی اثر سے، ماحول کی خرابی سے انسان بری چیز کو پسند کرنے لگے، یہ تو ایک عارضی فینومینا ہے۔ فطرت اس کی بھی اس چیز کو ناپسند ہی کرتی ہے۔ آپ کسی نشے کے عادی سے پوچھئے کہ کیا نشہ کرنا، ڈرگس لینا، شراب پینا یہ اچھی بات ہے؟ تو وہ کہے گا یہی کہ بھائی مجھے تو لت لگ گئی ہے مگر یہ اچھی چیز ہے نہیں۔ کسی مستقل جھوٹ بولنے والے سے پوچھئے کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے، وہ کہے گا کہ بھائی میں کیا کروں، میری بہت عادت پڑ گئی ہے جھوٹ بولنے کی، مگر جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں۔ ایک اجتماعی نصب العین
ہمارا مقرر کیا گیا تھا، ہمیں اعتراف، اصل جرم ہمارا جس کی آج ہم کو سزا مل رہی ہے، میں بہت صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اجتماعی نصب العین کو سمجھے ہی نہیں۔ اس کے لیے ہم نے قربانیاں دینا تو دور کی بات ہے، ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی ایک اجتماعی مشن ہے۔ سب کی ذمہ داری ہو، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، پھر دوہراتا ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، وکیل ہوں، اسٹوڈنٹس ہوں، لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، انٹلیکچوئلس ہوں، پروفیسرس ہوں، سائنٹسٹ ہوں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں، سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، پالیسی میکرز ہوں، رائٹرز ہوں، شعراء اور ادباء اور مصنفین ہوں، رکشہ چلانے والا ہو، آٹو چلانے والا ہو، اور جوتے سینے والا ہو، اور فٹ پاتھ پر بیٹھ کر چائے پینے والا ہو، سب کا ایک اجتماعی نصب العین ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا حصہ لے۔ اب میں اپنے ملک کے حالات پر اپلائی کر کے کچھ صاف صاف بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارا قومی نصب العین، بھارت کے مسلمانوں کا اجتماعی مشن، بھارت کے مسلمانوں کا اجتماعی اور قومی نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ ہم بھارت کی ہر پہلو سے ترقی کے لیے